جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ المنافقون کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ایمان اور نفاق اس کے فرق کو واضح کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان کس چیز کو کہتے ہیں کہ دل و جان سے اللہ اس کے رسول کی گواہی دینا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو زبان کہہ رہی ہے دل بھی وہی کہہ رہا ہو، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر زبان آپ کی کچھ اور کہہ رہی ہے، دل آپ کا کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اسلام اسے منافقت کہتا ہے۔ اور اگر دل اور زبان دونوں ایک ہی چیز کی گواہی دے رہے ہیں، جیسا منہ بولی بول رہا ہے دل بھی وہی کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اسی چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بظاہر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور دل میں اس کے خلاف بغض ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جس طرح ظاہری طور پر اس کی اقتداء میں ہیں، اس طرح باطنی طور پر بھی اس کی اقتداء میں رہیں، اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محبوب اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور حضور کے صحابہ بھی یہی کہتے تھے۔ اب فرق کیسے پتہ چلے؟ وہ بھی کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، حضور کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کی۔ حضرت بلال، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت مولا کائنات، انہوں نے بھی یہی کہا اور فرمایا کہ اے محبوب جب منافق آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب رب کو تو پتہ ہے کہ یہ گواہی کون سی دے رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا مؤمنون، فرمایا منافقون۔ اور منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا حضور نے منافق کو ذی الوجہین کہا ہے، دو چہروں والا، یہاں بات کچھ اور ہے، باہر بات کچھ اور ہے۔ تو فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ واللہ یعلم انک لرسولہ، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو پتہ ہے اس چیز کا، لیکن واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے منافق عبداللہ بن ابی منافق کا ٹولہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں رب گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچے لوگ نہیں ہیں۔ تو جب صحابہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کے سچے غلام تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ آپ کے سچے غلام ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ جو منافقت ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ دیکھیں نا جس طرح آج کل کرونا ہے، یہ شوگر ہے، یہ بلڈ پریشر ہے، یہ اس طرح کی چیزیں انسان کے وجود کو اگر احتیاط نہ کی جائے تو کھا جاتی ہیں، اس طرح یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، بددیانتی ہے، یہ انسان کی روح کو کھا جاتی ہے، انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ بندہ توبہ کر لے تو معافی معاف ہے۔ تو فرمایا یہ عبداللہ بن ابی منافق وہ بندہ تھا کہ جب حضور مدینہ پاک تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا مدینہ کا رئیس کون ہے؟ تو کہا گیا کہ عبداللہ بن ابی منافق، عبداللہ اس کا نام ہے۔ صرف عبداللہ نام رکھ لینے سے بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہو جاتا جب تک وہ اللہ اس کے رسول پر صحیح ایمان نہ لائے۔ اب اس کا نام بھی عبداللہ تھا اور اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ عبداللہ ہو کے بھی منافق اور وہ عبداللہ ہو کے حضور کا غلام، ایک منافق رہا
جو باپ ہیں، دوسرا صحابی رسول رہا۔ بس اس چیز کو اگر ہم سلجھا لیں، سدھار لیں اور اس چیز پر ہم پکے ہو جائیں تو ایمان کو خطرہ نہیں رہتا۔ ایمان کو خطرہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ منافقت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے معاملات میں بھی دوگلا پن کرتا ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو فائنل کر دیں کہ بس ہماری بات یہیں تک، ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ تو حضور نے عبداللہ بن ابی جو ہے وہ کیا کرتا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا، سارا کچھ کرتا، تو اپنے ساتھیوں کے پاس چلا جاتا تو کہتا دیکھو اندر سے میں تمہارے ساتھ ہوں، بظاہر میں ان کے ساتھ ہوں، میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن اندر سے میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ کہتا اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو انہیں ہماری کیفیت کا پتہ چل لیتا کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کام چلا رہے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ حضور رحمت فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ منافق بندہ جب تک اپنی منافقت درست نہ کرے وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو یہ ہمارے بارے میں جان جاتے۔ اب حضور کو اس چیز کا علم ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے انہیں ہدایت آ جائے، ہو سکتا ہے انہیں ہدایت آ جائے۔ اب ایک حملہ یہ ہوا کہ غزوہ احد میں حضور کے 1000 صحابہ کرام، جن میں 700 صحابہ کرام اور 250 بندہ یہ عبداللہ بن ابی کا تھا۔ اب انہوں نے کہا جی ہم نے تو کہا تھا جی مدینہ کے اندر لڑائی لڑی جائے، تو آپ جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ 250 بندہ لے کر واپس چلا گیا۔ حضور کے صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ ہم تھوڑے رہ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، کیا یہ تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو تم سے علیحدہ کر دیا؟ کیونکہ جن صفوں میں منافق ہوتے ہیں ان کو نقصان ہی ہوتا ہے، ان کو گھاٹا ہی پڑتا ہے۔ ہمیشہ وہی قافلہ کامیاب ہوا ہے جس کے ساتھی وفادار ہوتے۔ عروہ بن مسعود الثقفی ایک دفعہ نا یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی صحابیت کا شرف انہیں حاصل نہیں ہوا تھا۔ ایک دفعہ ابو جہل ان کو بھیجا حدیبیہ کے موقع پر کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ اللہ کے جو رسول ہیں محمد، ان کے ساتھی ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتے ہیں۔ تو یہ گئے واپس آئے، کہنے لگے ابو جہل میں تمہیں ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں سے جنگ نہیں کرنی۔ اس نے کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے، میں نے اتنی وفاداری کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے ساتھ نہیں دیکھی جتنی حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ کرتے۔ اگر حضور وضو فرماتے ہیں تو وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اگر حضور لعاب دہن نیچے گرانا چاہتے ہیں وہ اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ منظر میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو وہ پانی نہیں ملا، لعاب نہیں ملا، تو ایک صحابی جو ہے وہ اس بندے کو ہاتھ لگا لیتا ہے تبرک کے لیے جس کو وہ پانی ملا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان، جو ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام قرآن پاک میں آتا ہے تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، وہی کرو جو کہتے ہو۔ تو فرمایا کہ وہ غزوہ احد میں علیحدہ ہو گیا اور پھر یہ کہتا رہا دیکھو جی پھر بھی حضور نے کرم فرما دیا، ہو سکتا ہے یہ سنبھل جائیں۔ لیکن جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے علم پر اعتراض کیا، دیکھو جی اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو ہمیں پہچان جاتے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے اللہ کے عطا کردہ علم سے ان سب کو بلایا، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا تو بھی اٹھ جا، تو منافق ہے، تو بھی اٹھ جا، تو بھی اٹھ جا۔ ساری میل نکال کے اللہ نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو ان سے علیحدہ فرما دیا، فرمایا یہ سچے ہیں وہ منافق ہیں۔ اور یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ منافق بظاہر آپ کا لباس پہن کے، آپ کی وردی پہن کے آپ کے صفوں میں ہوتا ہے، کافر تو ہندو وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ جس طرح یہ قادیانی ہیں، یہ کافر ہیں، منافق بھی ہیں، لیکن عمل وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے شعار ہیں، بظاہر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن کیا حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں اور لعین اور حبیث اپنا انہوں نے نعوذ باللہ کے نبی بنا رکھا ہے۔ تو یہ جھوٹے بھی ہیں، منافق بھی ہیں، یہ لباس انہوں نے مسلمانوں کا پہن کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرما دیا میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں۔
میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ اے محبوب ان کی اس کنڈیشن کو، اس حالت کو کہ انہوں نے دل سے آپ کو نہیں مانا، ان نے دل سے آپ کو نہیں مانا، حالانکہ قرآن پاک کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ جو کافر لوگ ہیں وہ حضور کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ قرآن پاک کہ حضور کو اس طرح جانتے تھے کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، لیکن کیا ہے کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں؟ یہ حضور کو مانتے نہیں تھے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہ پتہ تھا یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، ان کے دادا کا نام یہ ہے، ان کی والدہ کا نام یہ ہے، کون سا قبیلہ یہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور کو مانتے نہیں تھے، اس لیے رہ گئے۔ حضور کے صحابہ یہ تھے، انہوں نے جانا بعد میں، مان پہلے لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں اے محبوب یہ نہ اللہ پر ایمان لائے ہیں نہ آپ پر ایمان لائے ہیں، اس لیے ان کو اپنی صفوں سے نکالے۔ تو آپ نے نکال دیا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن ابی منافق سے کچھ صحابہ نے کہا دیکھو ابھی تمہارے پاس وقت موجود ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں، تو جاؤ جا کر معافی مانگ لو۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ منافق ہی ہوتا ہے، جو نہ ماننے والا ہے وہ نہ ماننے والا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حدیث پاک میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نا ایک دفعہ ابلیس آ گیا، شیطان، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آپ نبی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے مجھے معافی دلوا دیں، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ چلو یہ کام ختم ہو گیا، یہ معافی مانگ لے گا جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن جو رب جانتا ہے اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس نے جس کو شیطان کہہ دیا وہ کبھی انسان ہے، اور جس سے وہ راضی ہو گیا کبھی اس سے وہ ناراض نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا اللہ یہ معاملہ ہے، اگر معافی مل جائے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، تو معاف فرمانے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بات وہی ہے جو شروع میں نے کی تھی، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو سجدہ نہیں کیا تھا میرے حکم پر، تو میں رب ہو کے کہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے اور قبر پر جا کے سجدہ کر لے۔ میں جو کہہ رہا ہوں، جب رب کہہ رہا ہے، پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا پہلی امتوں میں، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی کسی بڑے سے بڑے بندے کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ تو فرمایا پہلے شریعتوں میں جائز تھا تعظیمی سجدہ، تو فرمایا موسیٰ کوئی بات نہیں، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، جہاں جا کر ان سے کہیں، ابلیس سے کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کے سجدہ کر لیں۔ آپ گئے، فرمایا بات یہ ہے جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لو، معافی ہو گئی۔ کہنے لگا میں جیوندے نے کیتا تے موئے نو کہ میں کرنا میں نے زندہ آدم کو نہیں کیا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو کیوں کروں گا؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، رب نے تجھے رجیم کہا ہے، مردود کہا ہے، منافق کہا ہے، حالانکہ اللہ نے تجھ پر اتنا کرم کیا، ساری نعمتیں تمہیں عطا فرمائے، لیکن تو ناشکر اور منافق ٹھہرا۔ فرمایا تو کبھی بھی انسان نہیں بن سکتا، کبھی بھی تجھے ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ تیرے دل کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، اس کو اپنے دل و دماغ سے نکالیں۔ جو آپ کی زبان کہتی ہے وہی آپ کا دل کہے۔ دل میں کسی کو بظاہر آپ کسی کو نفع دیتے ہیں، دل ہی دل میں اس کی جڑیں کاٹتے ہیں، یہی منافقت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافقت کی 4 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، جب بھی معاملہ کرے بددیانتی کرے، جب بھی کوئی وعدہ کرے اسے توڑے، جب بھی کوئی کسی سے کوئی گفتگو ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ فرمایا یہ ساری منافقت کی نشانی ہے۔ بعض کا اعتقادی منافقت بندے میں آ جاتی ہے، بعض کا عملی منافقت بندے میں آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں جن کو دیکھیں، یہاں مسجد میں ڈھول بجایا جائے اور بات ہے، کعبہ میں ڈھول بجایا جائے تو اور بات ہے، گناہ زمانہ نبوت میں ہوتے ہوئے بھی جن لوگوں نے منافقت کی، اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ ان کی قبروں پر نہ جایا کریں، ایمان والوں کی قبروں پر جایا کریں، ان کی قبروں پر نہ جایا کرنا، دعا کیا کریں، کیونکہ اللہ نے ان کی بخشش کرنی ہی نہیں ہے۔ وجہ فرمایا آپ ان کی 70 دفعہ بھی بخشش کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ یعنی اللہ اس کے رسول سے بغض کیا، اللہ اس کے رسول کی منافقت کی ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے بھی
انہوں نے آپ کو نہیں مانا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کو بخشنے والی نہیں۔ جن کو بخشنا ہے اللہ نے دنیا فرما دی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی بن جنہ، یہ سارے جنتی لوگ تو آپ کے اردا گرد ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مور لگا دیتے ہیں منافقت کی، کفر کی، وہ مور ہٹنے والی نہیں ہے۔ اس لیے یہ اس بیماری سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، فرمایا یہ جو کافر منافق لوگ ہوتے ہیں نا، یہ قسمیں اٹھا کر نا تو اللہ کے نبی کے پاس آتے قسمیں اٹھاتے، اتنی قسمیں اٹھاتے، حالانکہ سچا بندہ ہوتا ہے نا اسے زیادہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو اس وقت ہے جب بندے کو بہت زیادہ مجبوری پڑ جائے، جب بندہ بات ہی سچی کہہ رہا ہے تو پھر قسم اٹھانے کی، تو فرمایا یہ قسمیں اتنی اٹھاتے کہ اللہ کے رسول ہمارا یہ معاملہ تھا اس لیے آپ کے پاس نہیں آ سکے، ہمارا یہ معاملہ تھا یہ نہیں آ سکتے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، کبھی اعلان جہاد ہونا، حضور نے فرمانا جاؤ کوئی اپنا مال لے کر آؤ، تو سچے لوگ تھے، سیدنا صدیق اکبر گھر کا سارا سامان ہی لے آتے تھے، عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے آتے تھے، عثمان غنی جو کچھ ہے لے آتے تھے۔ ایک صحابی ساری رات مزدوری کر کے 2 کلو کھجوریں لے آئے، حضور نے فرمایا اس کی کھجوریں سارے سامان پر بکھیر دیو، کیونکہ اس نے جس طرح کمائی کر کے یہ کھجوریں لایا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کا قبول فرما لے۔ تو یہ حال تھا، تو یہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں جناب ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ہمارا جو ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اصل میں دینے کی مرضی نہیں ہوتی تھی، تو یہ بظاہر اس طرح کرتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اے محبوب اس لیے کھاتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو اور خود کو بھی اللہ کی راہ سے روک سکیں، ہمیں یہ کام کرنا ہی نہ پڑے۔ تو فرمایا ان کی قسموں کا بھی اعتبار نہیں، ان کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں۔ فرمایا انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ جو کام کرتے ہیں بہت ہی برا کرتے ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں بہت ہی برا کرتے ہیں۔ فرمایا ذالک بانہم آمنوا، پہلے یہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، فرمایا جب انہوں نے ایمان کی دولت کی قدر نہیں کی اور کافر ہو گئے، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی، فہم لا یفقہون، اب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ جو بندہ سورج کو دیکھ کے بھی اسے نہ سمجھ سکے، جو ہدایت کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اس پر ایمان نہ لا سکے، تو پھر شریعت کہتی ہے وہ عقل سے عاری بندہ ہے، وہ عقل سے بالکل بے بہرا بندہ ہے، اسے شعور ہی نہیں کہ کون سا رستہ ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح فرما دی ہے، یہ درست رستہ ہے، یہ غلط رستہ ہے، صحیح رستے پر چلو گے اس کا ظاہری فائدہ بھی ہوگا، اس کا باطنی فائدہ بھی ہوگا، اگر غلط رستے پہ چلو گے، دیکھیں ایک بندہ پانی پیتا ہے، پانی کے فائدے ہی فائدے ہیں، آپ ظاہری طور پر بھی فائدہ ہے، باطنی طور پر بھی فائدہ ہے، بظاہر شراب بھی ایک پانی مایا چیز ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اس کے قریب نہ جان، اس کا ظاہری نقصان بھی ہے، باطنی نقصان بھی ہے، ظاہری طور پر بھی صحت کو تباہ کر دیتی ہے اور باطنی طور پر انسان کی روح کو ایمان کو مسل کر دیتی ہے۔ تو فرمایا میں نے تو تمہیں سارے رستے بتا دیے ہیں کہ یہ رستہ اللہ اس کے رسول کا رستہ ہے، یہ رستہ اللہ اس کے رسول کا رستہ نہیں ہے۔ تو حضور کے صحابہ کی شان یہ تھی، ایک دفعہ حضور کے صحابی تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی اور اللہ کے نبی کا ان تک یہ فرمان نہیں پہنچا تھا کہ مردوں پر سونا پہننا حرام ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے تو مردوں کو چاندی کی پہننی چاہیے، ایک پہننی چاہیے، تو فرمایا سونا نہیں پہننا مردوں نے، مردوں پر حرام ہے، اگر آگے ہے تو اس انگوٹھی کو سنبھال کے اس کا اور کو کاروبار کر لیں۔ تو انہیں انگوٹھی پہنی ہوئی تو سرکار نے دیکھ کر فرمایا کیا میں نے تمہیں سونا پہننے سے منع نہیں کیا مردوں کو؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہاں۔ اب انہوں نے انگوٹھی اتار کے نا تو پھینک دی، تو ساتھ والے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، تم نے انگوٹھی پھینک دی، اس کا کوئی اور کام کر لیتے، گھر میں جا کر اپنی بیوی کو دیکھ۔ فرمایا میرا ایمان کا یہ تقاضا ہے، چونکہ میری انگوٹھی دیکھ کر اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اب میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس انگوٹھی کو اپنے پاس رکھوں، میں تو اس انگوٹھی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ایمان کی اعلیٰ ترین صورت ہے کہ ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ تو ایمان کے معیار کو یہاں لے کر آئیں، پھر دیکھیں آپ کے لیے دنیا کی آخرت کی ساری منزلیں آسان بھی ہو جائیں گی اور روزے روشن کی طرح عیا بھی ہو جائیں گی۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔